الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احیاء العلوم کے لیسن نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہاں پر جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق حاصل کرنے کے طریقے اور ایمان کی مثالیں۔ ایمان کے مذکورہ درجوں کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کو تصدیق کرنی ہے کہ واقعی زید گھر میں ہے، تو اس بات کی تصدیق کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خبر دینے والے کی سچائی آپ کی نظر میں تجربے سے ثابت ہو، نہ تو کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے اور نہ ہی جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو، بلکہ دل اس کی طرف سے ایسا مطمئن ہو کہ اس کی خبر سنتے ہی یقین حاصل ہو جائے۔ یہی مثال ہے تقلیدی اور عوامی ایمان کی، کیونکہ بچہ جب کچھ سمجھدار ہوتا ہے تو اللہ تعالی عز و جل کے وجود، اس کے علم، ارادہ، قدرت اور تمام صفات نیز انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت اور ان کے لائے ہوئے احکامات کے بارے میں جیسا اپنے ماں باپ سے سنتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ ماں باپ اور اپنے دیگر بڑوں کے متعلق بچے کو ایسا حسن ظن ہوتا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی بات کے خلاف اس کے دل میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ یہ ایمان آخرت میں نجات کا باعث تو ہے، لیکن ایسا ایمان رکھنے والا اصحاب یمین کے کمزور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مقربین کے درجے پر فائز نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے شخص پر نہ کشف ہوتا ہے، نہ اسے نگاہ بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی نور یقین و معرفت کے سبب اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے۔ نیز سنی سنائی ان اعتقادی باتوں میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے ماں باپ سے جو اعتقادی باتیں سنتے ہیں انہی پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا اعتقاد غلط ہے، کیونکہ انہیں غلط عقائد ہی بتائے جاتے ہیں، جبکہ مسلمان درست اعتقاد رکھتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح اور سچے عقائد ہی بتائے جاتے ہیں۔ اصحاب یمین سے کیا مراد ہے؟ اوپر جو ہم نے سنا، اس کے حاشیے میں لکھا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ترجمہ کنز الایمان، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے۔ اور مقربین سے ان آیات مقدسہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے تصدیق حاصل کرنے کا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو گھر سے زید کی آواز سنائی دے تو اس آواز کو دلیل بنا کر آپ زید کے گھر میں ہونے کا یقین کر لیں۔ یہ تصدیق پہلی والی یعنی کسی کی بات سن کر حاصل ہونے والی تصدیق سے زیادہ قوی ہے۔ مثلا جب آپ سے کہا جائے کہ زید گھر میں ہے، پھر آپ خود زید کی آواز سن لیں تو آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نے جس سے ملاقات کی ہو اس کی آواز سنی ہو تو اس کی آواز اس کی شکل و صورت پر دلالت کرتی ہے، اور دل تصدیق کرتا ہے کہ یہ آواز اسی شخص کی ہے۔ یہ ایمان کے دوسرے درجے کی مثال ہے جس میں دلیل پر بھی غور و فکر ہوتی ہے۔ غلطی کا امکان اس صورت میں بھی رہتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کی آوازیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں اور کسی کی نقل بھی اتاری جا سکتی ہے، حالانکہ سننے والے کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ نہ اسے تہمت کا مقام سمجھتا ہے، نہ اس مکاری اور دھوکہ دہی سے واقف ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ تصدیق حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود گھر میں داخل ہو جائیں۔
زید کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں، اسے حقیقی معرفت اور عین الیقین کہتے ہیں۔ یہ مقربین، صدیقین اور عارفین کی معرفت کی مثال ہے، کیونکہ انہیں مشاہدہ حق کے ذریعے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ ان کا ایمان عوام اور علماء متکلمین کے ایمان سے ممتاز ہے، کیونکہ اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں۔ البتہ ان کی علوم و کشف میں تفاوت کے سبب ان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کشف و معرفت میں تفاوت یعنی کمی بیشی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص زید کو قریب سے گھر کے صحن میں اور سورج کی روشنی میں دیکھتا ہے، اسے تو کامل ادراک حاصل ہوگا۔ دوسرا اسے دور سے رات کے وقت دیکھتا ہے، اس کو زید کی صورت تو نظر آئے گی، جس کے سبب اسے زید کی موجودگی کا یقین حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کی شکل میں موجود باریک اور پوشیدہ رازوں سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ امور الہیہ کے مشاہدے میں بھی اسی طرح فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح معرفت کی بلندیوں تک پہنچانے والے علوم میں تفاوت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی گھر زید، عمر، بکر اور دیگر لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا صرف زید کو دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ معرفت علوم کی زیادتی کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ یہ حالت اس دل کی ہے جسے معرفت الہی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثالوں سے امام غزالی علیہ رحمہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور معرفت کی باتیں سنا رہے ہیں کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اہل علم جو ہیں، ان کی مثال دی کہ گویا ان کو جیسے زید کی آواز سنائی دیتی ہے، اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علماء مطلب متکلمین۔ اور تیسرا درجہ سبحان اللہ، اور اس میں بھی پھر 2 درجے بیان کیے ہیں نا۔ اس سے مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، وہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں واقعے کا۔ ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے نا، تو کسی نے ان کے سامنے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا، تو وہ نا جیسے جلال میں آ گئے نا، وہ کہتے ہیں میری تو حاضری ہوتی ہے، ایک خاص مقام کا ذکر کیا انہوں نے، تو مجھے اس مقام پہ یہ آپ کے شیخ، آپ کے بزرگ نظر کو نہیں آتے۔ مطلب وہ بزرگ جو تھے اپنے طور پہ اپنے آپ کو بہت بڑا بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے بھی وہاں خاص لوگ جاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے چونکہ وہاں نہیں دیکھا، اس لیے یہ خاصوں میں نہیں ہے، یہ گویا کہ وہ فرما رہے تھے۔ جب یہ بات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچی نا، تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی باتیں جو امام غزالی علیہ رحمہ نے مطلب لکھی ہیں، اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ وہ کیا فرمایا، مفہوم ہے، فرماتے ہیں جو صحن میں پہنچا ہے، گھر کے صحن میں پہنچا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک مکان کے بالکل خاصوں میں ہوں، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ مالک مکان کے کمرہ خاص میں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی بلا تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مکان سے، جسم سے پاک ہے۔ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، مقربین کے درجے میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، بعض ایسے روشنی میں دیکھتے ہیں نا، مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا۔ اللہ 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 اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھٹی فصل، عقلی، دینی، دنیاوی اور اخروی علوم اور دل۔
ما قبل میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ دل میں فطری طور پر اشیاء کے حقائق جاننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، لیکن اسے حاصل ہونے والے علوم مختلف ہوتے ہیں۔ ابتداءً یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، عقلیہ پہلے، دوسرے دینیہ شرعیہ۔ پھر عقلی علم کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور دوسری ہے نظری۔ نظری علوم میں سے بعض دنیاوی ہوتے ہیں اور بعض اخروی۔ اب یہ جو تقسیم ہوتی ہے نا امام غزالی علیہ رحمہ کی، اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس کو حفظ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک خلاصہ سا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے بس۔ مگر اس کو بار بار پڑھیں گے نا، ایک بار پڑھا تھوڑا سمجھ آیا، دوسری بار پڑھیں، تیسری بار پڑھیں، اللہ کی رحمت سے 3 بار پڑھیں گے نا سمجھ کے دیکھ کے، تو مزید سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ تو جتنی بار پڑھیں گے اتنا زیادہ سمجھ آئے گا۔ عقلی علم اور اس کی اقسام۔ عقلی علم سے مراد وہ علم ہے جو عقلی طور پر ذہن میں آئے، تقلید اور قرآن و حدیث کے ذریعے حاصل ہونے والا علم مراد نہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بدیہی، یہ علم کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مثلاً ہر انسان کو یہ علم ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر نہیں ہو سکتا، اور ایک چیز ایک ہی وقت حادث و قدیم یا موجود و معدوم نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا علم انسان کو بچپن میں خود ہی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کب اور کہاں سے حاصل ہوا اس کا ظاہری سبب کسی کی نظر میں نہیں ہوتا۔ البتہ ہر انسان یہ ضرور جانتا ہے کہ اسے اللہ عز و جل نے پیدا کیا اور اس قابل بنایا۔ بدیہی کسے کہتے ہیں؟ آٹومیٹک ہی پتہ ہوتا ہے بندے کو، کئی باتوں کا آٹومیٹک ہی پتہ ہوتا ہے، اتنا شعور اللہ پاک نے دیا ہوا ہے ہر بندے کو۔ نمبر 2 نظری اور اکتسابی، یہ علم غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں قسموں کو عقل بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے شعار میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، میں نے جانا کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں، طبعی اور سماعی۔ اگر طبعی نہ ہو تو سماعی کوئی فائدہ نہیں دیتی، جس طرح آنکھ کی بینائی نہ ہونے پر سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتی ہو جاتا تو بہتر تھا۔ عقل کی یہ دونوں قسمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ پہلی قسم کی جانب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مکرم سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے عقل سے زیادہ عزت و شرافت والی کوئی شے پیدا نہیں فرمائی، اور دوسری قسم کی جانب اس فرمان عالی شان سے اشارہ ملتا ہے کہ جس میں آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ارشاد فرمایا، ترجمہ، لوگ نیکیاں کر کے اللہ کا قرب پاتے ہیں، تم اپنی عقل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو۔ اگرچہ اللہ عز و جل کا قرب پانے کے لیے فطری عقل اور بدیہی علم کافی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ضروری ہے، لیکن یہ خاصہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی شخصیت کا ہی ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے ان علوم میں مہارت حاصل کر لیں جو قرب الہی کے حصول میں مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقلی بصیرت اور ظاہری بصارت، دل آنکھ کی مثل ہے، عقل اس آنکھ میں پائی جانے والی دیکھنے کی قوت ہے۔ یہ قوت ایک لطیفہ ہے، یعنی ایک لطیف چیز ہے، بہت ہی نفیس اور عمدہ چیز ہے۔ جس کے دل کی آنکھ روشن نہیں وہ محروم رہتا ہے، اور جس کے دل کی آنکھ روشن ہو وہ اگرچہ آنکھیں بند کر لے یا رات کی تاریکی چھا جائے وہ اس لطیفہ سے محروم نہیں ہوتا۔ عقل کے استعمال سے دل میں حاصل ہونے والے علم کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ کے ذریعے اشیاء کو دیکھنا بچپن سے بلوغت یا عقل و سمجھداری کی عمر کو پہنچنے تک علم حاصل نہ ہونا ایسا ہے جیسے رات ڈھلنے سے سورج کی کرنیں چمکنے تک اندھیرے کے سبب اشیاء صاف دکھائی نہ دینا
اور وہ قلم جس کے ذریعے اللہ عز و جل دلوں کے صفحات پر علوم نقش فرماتا ہے، اس کی مثال سورج کی ٹکیا کی سی ہے۔ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے تک بچے کا دل علوم سے اس لیے محروم رہتا ہے کیونکہ بچے کے دل کی تختی علوم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور قلم اللہ عز و جل کی وہ مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں میں علوم نقش کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جس طرح اللہ عز و جل کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، اسی طرح یہ قلم بھی مخلوق کے قلم کی طرح لکڑی یا بانس کا بنا ہوا نہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل جوہر و عرض ہونے سے پاک ہے۔ یہ جو ہے نا جی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اہل سنت کے نزدیک جوہر سے مراد وہ جز ہے جو تقسیم نہ ہو سکے، اور عرض وہ ہے جو بذات خود قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ کسی محل کا محتاج ہو۔ جیسا کہ اللہ عز و جل جوہر اور عرض ہونے سے پاک ہے۔ باطنی بصیرت کو ظاہری نظر سے تشبیہ دینا اگرچہ چند وجوہات کی بنا پر درست ہے، لیکن شرافت و فضیلت کے اعتبار سے ان میں کوئی مناسبت نہیں، کیونکہ باطنی بصیرت اشیاء کا ادراک کرنے والا ربانی لطیفہ ہے جو کہ سوار کی مثل ہے، جبکہ ظاہری بدن گویا اس کی سواری ہے، اور سوار کا نابینا ہونا سواری کے نابینا ہونے سے اس قدر زیادہ نقصان کا باعث ہے کہ ان کے نقصان میں باہم کوئی مناسبت نہیں۔ بہرحال بصارت و بصیرت کے درمیان چند وجوہات کی بنا پر مناسبت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں دل کے ادراک کے لیے رویت یعنی دیکھنے کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت یہ تھوڑا سا ریکارڈنگ کا ایشو بن گیا تھا، اس لیے یہ مجھے ریکارڈنگ روکنی پڑی۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں دل کے ادراک کرنے کو رویت یعنی دیکھنا فرمایا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اس آیت مبارکہ میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں کہ اسے احسان کے طور پر ذکر کیا جائے، بلکہ باطن یعنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا مراد ہے۔ بصارت و بصیرت کے درمیان مناسبت یوں بھی ثابت ہے کہ قرآن پاک میں بصیرت کی ضد لفظ عما یعنی اندھا پن سے بیان فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ۔ یہ تمام عقلی علوم کا بیان تھا۔ دینی علوم سے کیا مراد ہے؟ دینی علوم سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات کا
علم بطور تقلید حاصل کیا جائے۔ یہ علوم کتاب اللہ اور احادیث رسول پڑھنے، سننے اور ان کے معانی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان دینی اور عقلی دونوں علوم کا محتاج ہے۔ دینی علوم کے سبب دل با کمال صفات کا مالک ہوتا اور باطنی اور تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقلی علوم کی اگرچہ دل کو حاجت ہے، لیکن یہ دل کی حفاظت کے لیے ناکافی ہیں۔ جیسا کہ عقل بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے ناکافی ہے، اسی لیے عقل ہونے کے باوجود انسان دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی خصوصیات جاننے کا محتاج ہوتا ہے کہ طبیبوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے کچھ سیکھا جائے، کیونکہ محض عقل کے ذریعے ان کی خصوصیات نہیں جانی جا سکتی، لیکن طبیبوں کی صحبت کے بعد انہیں سمجھنا عقل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان قرآن و حدیث کا علم سیکھنے اور عقل دونوں کا محتاج ہے، تو جو شخص عقل کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن و حدیث پڑھنے کی دعوت دے وہ جاہل ہے، اور جو قرآن و حدیث کے انوار حاصل کیے بغیر محض عقل پر بھروسہ کرے وہ دھوکے میں ہے۔ بس ان دونوں قسم کے لوگوں سے بچو اور عقل کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، کیونکہ علوم عقلیہ غذا کی مانند ہیں اور علوم دینیہ و شرعیہ دوا کی مانند۔ جبکہ انسان مریض ہے اور مریض کو اگر دوا کے بغیر غذا دی جائے تو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ قلبی امراض کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کا علاج بھی شریعت سے حاصل شدہ دوائیوں یعنی دل کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کیے گئے عبادات و اعمال کے وظائف سے ہی ممکن ہے۔ تو جو شخص قلبی امراض کا علاج شریعت کی بیان کردہ عبادات سے نہ کرے بلکہ علوم عقلیہ پر ہی اکتفا کرے وہ ضرور نقصان اٹھائے گا، جیسا کہ دوا کے بغیر غذا استعمال کرنے والا مریض نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے امام غزالی علیہ رحمہ کا، جس کی بنا پر ہم نے ان کی کتاب کو عالم کورس اردو کا حصہ بنایا ہے۔ سمجھے بات کو؟ دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو غذا کی بھی ضرورت ہے اور دوا کی بھی ضرورت ہے۔ جو مریض ہے، جو صحت مند ہے، اس کو صرف غذا چاہیے، اس کو دوا نہیں چاہیے۔ اور ہماری اکثریت کیا ہے، میرے بشمول، کہ ہم مریض ہیں، گناہوں کے مریض ہیں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو ان بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے یہ سکھاتی ہے ہمیں یہ کتاب احیاء العلوم۔ اور ظاہری جو ہماری کمزوریاں ہیں اعمال میں وہ ہمیں بہار شریعت سے ملتی ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن حدیث سے۔ سمجھے بات کو؟ قرآن حدیث سے ہی یہ دو کتابیں ہیں، بہار شریعت بھی اور احیاء العلوم بھی۔ بہار شریعت ظاہری علوم پہ ہے، احیاء العلوم باطنی علوم پہ ہے۔ تو عالم کورس کے لیے تو یہ دو کتابیں ہی کافی تھیں کہ ان میں بھی قرآن حدیث ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی آیتیں ہم نے پڑھی، ان کا ترجمہ پڑھا، کتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، مگر ہم اللہ کی رحمت سے تفسیر بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم حدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بونس ہے ہمارے لیے، مزید علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ صرف ان علوم کے علاوہ قرآن میں کتنے علوم بیان کیے گئے ان کی طرف بھی ہماری توجہ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، سبحان اللہ، وہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ قرآن بھی ان کے صدقے، حدیث بھی ان کے صدقے ملی ہے، اور یہ بہار شریعت یعنی فقہ بھی ان کے صدقے، اور احیاء العلوم یعنی تصوف بھی ان کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ تو یوں الحمدللہ ہمارا جو کورس ہے بڑا سوچا سمجھ کے اور بڑا مطلب نپا تلا اور بالکل شارٹ ورژن ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ضروری علوم کو بالکل یہ کور کرے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی، اور عالم عالمہ کا درجہ ضرور ملے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ دین سے دوری کی اصل وجہ علم دین سے محرومی ہے۔
بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ عقلی اور دینی و شرعی علوم میں اس قدر تضاد ہے کہ ان کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ ایسا گمان کرنے کی وجہ نور بصیرت سے محرومی ہے۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا کہنے والا تو دینی علوم میں بھی تضاد گمان کرتا ہے، انہیں بھی ایک جگہ جمع نہیں کر پاتا اور گمان کرتا ہے کہ دین میں تضاد ہے، چنانچہ حیران و پریشان ہو کر دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسا آٹے سے بال۔ اس گمراہی کی وجہ اس شخص کی اپنی کم علمی اور عجز ہے، کمزوری ہے، جسے وہ دینی تضاد گمان کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس نابینا کسی ہے جو کسی کے گھر جائے تو گھر میں رکھے برتنوں سے اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جائے، اس پر وہ کہے برتن بیچ راستے میں کیوں رکھے ہیں، اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے؟ تو گھر والے اسے کہیں گے کہ برتن تو اپنی جگہ ہی رکھے ہیں، البتہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے تم غلط راستے پر گئے۔ تعجب ہے تم پر کہ اپنی غلطی کی وجہ اپنے اندھے پن کے بجائے دوسروں کا قصور ٹھہراتے ہو۔ مذکورہ کلام سے یہ ظاہر ہو گیا کہ دینی اور عقلی، نظری اور کسبی علوم کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ علوم عقلیہ نظریہ کی اقسام۔ عقلی نظری علوم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی دنیاوی، مثلا طب، حساب، ہندسہ، نجوم اور دیگر دنیاوی علوم۔ دوسرا اخروی، مثلا دل کے احوال، اعمال کی آفات اور اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور اس کے افعال کا علم۔ اسے ہم تفصیلاً علم کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کسی ایک کو حاصل کرنے والا، اس کی گہرائی میں ڈوب جانے والا شخص اکثر دوسرے علم میں مہارت حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دنیا اور آخرت کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ دنیا اور آخرت کی 3 مثالیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، دنیا و آخرت ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں۔ نمبر 2، مشرق و مغرب کی مثل ہیں۔ اور نمبر 3، 2 سوکنوں کی طرح ہیں، ایک راضی ہو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، سوکن سمجھتے ہیں؟ ایک ہی شخص کی 2 بیویاں، وہ آپ میں سے جس کی 2 بیویاں ہیں نا، اس کو لفظ سوکن کی صحیح سمجھ آتی ہوگی بھی کیا ہوتا ہے ان کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ تم دیکھو گے جو دنیاوی علوم مثلا علم طب، حساب، ہندسہ اور فلسفہ وغیرہ میں مہارت رکھتے ہیں، اکثر وہ اخروی علوم سے عاری ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور جو اخروی علوم کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر دنیاوی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر عقل ان دونوں کو ساتھ جمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ ایک علم دوسرے میں کمال حاصل کرنے سے مانع ہوتا ہے، رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکثر اہل الجنت البلہ، یعنی بے شک اکثر جنتی بھولے بالے ہوں گے۔ بل کو بعد نا بلا بھی پڑھتے ہیں علماء نا۔ حدیث مبارکہ سے مراد دنیاوی معاملات میں بھولا بالا ہونا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے دوران وعظ فرمایا، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں تم دیکھ لو تو دیوانہ کہو، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں شیطانی گروہ کہیں۔ اللہ اللہ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اتنے زیادہ ہے نا، تو تم ان کو دیکھو گے تو ان کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جیسے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ جب تمہیں دیکھیں گے نا، دنیا داروں کو، کٹر دنیا دار، بالکل دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو تمہیں وہ شیطان کہیں گے۔ دنیاوی علم والے کی بات سن کر دین سے دور نہ ہو۔ خبردار، دنیاوی علم میں مہارت رکھنے والے شخص کو اگر تم دین کی کسی غیر مشہور بات کا بھی انکار کرتے سنو تو اس کے دھوکے میں آ کر دین کا انکار نہ کر بیٹھنا، کیونکہ مشرق کی طرف چلنے والا شخص مغرب کی طرف پائی جانے والی شے حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا و آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ انہی دنیا داروں کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔
ایک اور جگہ فرمایا جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے۔ دنیاوی اخروی دونوں علوم میں کامل بصیرت انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے، جنہیں اللہ عز و جل نے نبوت عطا فرما کر بندوں کے دنیاوی اور اخروی معاملات کی درستی کے لیے چن لیا، فرشتوں کے ذریعے ان کی تائید فرمائی اور قوت الہیہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، جن کے اختیار میں تمام امور ہیں۔ بقیہ تمام لوگوں کے دل اگر دنیا میں مشغول ہو جائیں تو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور اخروی معاملات میں کمال حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معرفت حاصل کرنے کا بیان، اس میں 8 فصلیں ہیں۔ باب نمبر 3 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں۔ بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت عمدہ تھا آج کا سبق اللہ کی رحمت سے، اور بہت پیاری بات ہمیں آخر میں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم لازمی حاصل کریں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ دین ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی علوم بھی ضرور حاصل کریں۔ تو ہمارا جو عالم کورس اردو ہے، چونکہ یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو باقاعدہ درس نظامی نہیں کر سکتے، باقاعدہ مدارس میں نہیں جا سکتے، فل ٹائم دنیاوی ایجوکیشن میں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے گھر کے معاملات چلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے اگر آپ فوکس کریں گے، توجہ سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوال کریں گے، سیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور دین ایک ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ عظیم سنت ہے کس کی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔